حاضرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان محمد ناز منیار آج ایک اہم شخصیت کے ساتھ گفتگو کے لیے آپ تمام کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آج ہم جناب محمد فیروز پاشا صاحب، سابق IPS آفیسر سے گفتگو کرتے ہیں اور حالات حاضرہ FDCA فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی اس کے سلسلے میں ہم فیروز پاشا صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تو فیروز پاشا صاحب، آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں سروس میں رہے ہیں اور وہاں پر آپ کے بہت سارے کنٹریبیوشنس رہے ہیں، تو بحیثیت IPS آفیسر آپ کا سفر کیسے رہا؟ السلام علیکم۔ میں 1977 میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس میں جوائن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے 1986 میں IPS میں انڈین پولیس سروس میں کنفرم کیا گیا۔ تب سے لے کر میرا ریٹائرمنٹ تک اسٹیٹ کے الگ الگ ضلعوں میں الگ الگ محکمات میں کام کیا۔ امپورٹنٹلی بنگلور سٹی میں 2 مرتبہ ڈپٹی کمشنر آف پولیس لا اینڈ آرڈر بول کے 2 مرتبہ 2 اسٹنٹس کیا ہوں۔ ایک لا اینڈ آرڈر ویسٹ میں 1992 سے 94 تک، یعنی ایودھیا کا مسئلہ جب ہوا فوراً ہی بعد مجھے گورنمنٹ نے سلیکٹ کیا اور مجھے یہاں پر لایا، ڈیپیوٹ کیا۔ 2 سال میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس ویسٹ، پھر 1986 اینڈ 86 to 88 میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ تھا۔ اس کے بعد ہاویری ضلع کا SP تھا، IGP انسپیکٹر جنرل آف پولیس ایسٹرن رینج کا IGP تھا میں۔ ہاتھ میں میرے سپرد 4 ضلع رہتے تھے، 4 SPs، اس کا پورا ایڈمنسٹریشن۔ اور میں ریٹائر ہونے کے پہلے IGP ٹریننگ پورے اسٹیٹ میں پولیس محکمے کی ٹریننگ کی ذمہ داری میرے ہاتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد میں 2009 میں جو ہے پولیس محکمے سے ریٹائر ہوا۔ اب ایک تقریباً 30-32 سال کا لمبا عرصہ پولیس محکمے میں کام کیا ہوں۔ بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھا ہوں میں، بہت سے لا اینڈ آرڈر پرابلمس دیکھا ہوں، ان کو سالو کیا ہوں، اور بہت سے کرائمز بھی میں سالو کیا ہوں۔ اب ان کے بارے میں کہنا اب سوٹیبل نہیں رہے گا، کبھی دوسرے وقت میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مختلف عہدوں پر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں فائز رہے ہیں۔ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ کمیونٹی کا ایک فرد پولیس ڈپارٹمنٹ کے اتنے مختلف اعلیٰ سطحوں پر، اعلیٰ عہدوں پر جو ہے فائز رہ چکا ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شکریہ۔ تو آگے چل کر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نے قوم کے لیے اور ملک کے لیے سروس کا معاملہ تھا اس کو جاری رکھا۔ ایک NGO کے ساتھ آپ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، FDCA فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی، تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے۔ یہ جو فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی ہے، یہ 1992-93 میں جب یہ ایودھیا کا معاملہ ہوا، جب ایودھیا کو گرانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد بہت ہی سیریس حالات ہوئے، ملک بھر میں تشدد کا ماحول رہا اور کئی اموات بھی ہوئیں، ملک بھر میں بہت ہی افراتفری تھی۔ تو فسادات کا معاملہ تھا۔ مسجد کی شہادت۔ ہاں، اس ماحول میں 1992 میں جو ہے بنگلور میں میں چارج لیا۔ میں چارج لینے کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا، ابھی وہ آگ سلگ رہی تھی اور کئی جگہ حالات ابھی بہت ہی کشیدہ تھے۔ تو میں چارج لینے کے فوراً بعد اس سب حالات کو قابو میں لانا اور پرامن بنانا میری مین ذمہ داری تھی۔ اللہ فضل سے اس ذمہ داری میں سکسیسفل رہا۔ اس کے بعد ایسے ہی میرے ریٹائرمنٹ کے بعد FDCA کے بارے میں
मुझे चंद वेल विशर्स के ज़रिए मालूम हुआ। जी तो FDCA का रोल क्या है और FDCA के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मिल के। जी तो FDCA जो है ये 1992-93 में जब शुरू किया गया, दिल्ली में बहुत ही एलीट लोग, बहुत ही दानिश्वर लोग जी और जो आला ओहदेदार थे, चीफ जस्टिसेस, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस थे, जर्नलिस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट थे। दूसरे हमारे जमात इस्लामी की तरफ से भी मौलाना नदवी साहब थे। इन सब लोगों ने बैठ के मिलकर ये फैसला किया कि एक तंजीम बनाना चाहिए, एक फोरम बनाना चाहिए, जिसके ज़रिए से ये कोशिश की जाए कि कौमी यकजहती कायम की जाए और हर हालत में देश में हालत बेकाबू होने ना छोड़ा जाए। कभी भी तशद्दुद वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर काबू रखना चाहिए। ये मकसद से उन्होंने ये फोरम का आगाज़ किया। जी इसके बाद कर्नाटका स्टेट में 1996 में यहाँ भी जो है चीफ जस्टिस बालकृष्ण अवल के थे, जी उनकी सदारत में चंद दिन चली। उसके बाद पाटिल पुट्टप्पा, वो फेमस राइटर थे, उनकी सदारत में FDCA चंद साल चली। अब हमारे सदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ऑनरेबल जनाब MN वेंकटाचलैया साहब हैं। MN वेंकटाचलैया साहब बहुत ही दानिश्वर और बहुत ही स्कॉलरली, एक हालात को समझने वाले और जो है एक दानिश्वर हैं। इनकी सदारत हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का बाइस है, क्योंकि ये हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सही सजेशंस देते हैं। तो इनके सजेशंस पर, इनके गाइडेंस पर हम चलकर जो है अभी तक माशाल्लाह कई बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं। जी तो FDCA का जिस तरह आपने मुख्तसर तारुफ कराया है, तो मौजूदा हालात को अगर हम देखते हैं तो इसमें FDCA का जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बढ़ जाता है। इस पस मंज़र में FDCA अभी किन महाजों पर काम कर रहा है, किस तरह के एक्टिविटीज़ FDCA की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि मौजूदा हालात में जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर आंच आ रही है या डेमोक्रेसी के मुकाबले में फैसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है या डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जा रहा है, इस अंदाज से जो एनालिसिस एक्सपर्ट्स की जानिब से किया जाता है, तो इस पस मंज़र में FDCA क्या रोल प्ले कर रहा है, आइंदा के लिए FDCA के क्या एक्टिविटीज़ प्लान है? देखिए, आज के हालात बहुत ही नाजुक हालात हैं। ये किस लिए हुए हैं, कैसे हुए हैं, हम सब जानते हैं। ये जो 2014 में BJP बरसरे हुकूमत, बरसरे इख्तिदार आई, तब से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो इसलिए कि हुकूमत जब अपना काम छोड़कर, हुक्मरानी छोड़कर, गवर्नेंस छोड़कर किसी रिलीजन के बारे में या किसी फेथ के बारे में ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करती है और नतायज उसके ठीक नहीं निकलते। तो ऐसी ही बात है। अब जो है BJP का मेन एजेंडा जो है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व को प्रमोट करना, उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना, ये उनका मंशा है। इस ज़िमन में वो लोग बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो मुसलमानों को जो निशाना बनाए हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और उससे जो है दे कैन कैच वोट्स, दे कैन स्टे इन पावर। तो इसके लिए वो मुसलमानों के खिलाफ कई कानून लाए हैं, जैसे कि ये कौ के बारे में पहले भी कानून था, अब उसको बहुत ही सख्त बना दिया गया है। पहले वो बीफ घर में रखना वो जुर्म नहीं था। अब जो है बीफ आप अगर घर में रखे हैं तो भी आपको पुलिस आकर पकड़ सकती है। और जो है मुसलमानों के बारे में ट्रिपल तलाक का कानून और जो है लव जिहाद का कानून, ये सब चीज़ें ये BJP वालों की ईजाद है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तो डायरेक्टली माइनॉरिटीज और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इनकी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जाए और कैसे उनको
ایک سیکنڈ گریڈ شہری بنایا جائے، یہ ان کی سوچ رہتی ہے، یہ ان کی کوشش رہتی ہے. جی. تو ایف ڈی سی اے اس سلسلے میں کیا کوششیں کر رہی ہے کہ اس چیز کو ڈیفیوز کیا جائے، اس چیز کو کم کیا جائے اور آپس میں محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دیا جائے؟ تو اس سلسلے میں ایف ڈی سی اے کے کس طرح کی ایکٹیویٹیز انجام دی جائے؟ ایف ڈی سی اے جو ہے اس میں ہمارا دستور ہی ایسا ہے، ہمارے ممبران، ہمارے آفس بیررز، اس میں جو ہے ایک 70 to 80% نان مسلمس ہیں. ہمارے صدر سے لے کر آفس بیررز نان مسلمس ہیں. جی. اور جو ہے جب بھی ہم مل بیٹھ کر ایک ڈیسیشن لیتے ہیں، ہم جو بھی ڈیسیشن لیتے ہیں مل کر ایک ساتھ لیتے ہیں. جی. اور ہمارا منشا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمیونل ہارمونی کو فروغ دیا جائے. جی. جو بھی ہم ڈیسیشنز لیتے ہیں سب مل کر ایک جٹ ہو کر یونٹی مینٹین کرتے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے ڈیسیشن لیتے ہیں. جی. اب گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے، خاص کر گورنمنٹ جب ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں، اس وقت پہ ہم گورنمنٹ کو یہ آگاہ کرنا رہتا ہے، یہ دکھانا رہتا ہے کہ آپ بھائی، آپ الیکشن آپ کا ہوا ہے اور آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو سب کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ساری پبلک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور سب کی بھلائی کے لیے، بہبودی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، نہ کہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے اور نہ کہ صرف کسی کمیونٹی کے خلاف. جی. اس بات کا ہم پرچار کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عموماً اس کے اوپر ڈسکشنز رکھتے ہیں، پبلک ڈسکشنز رکھتے ہیں، پبلک فورم میں ڈیبیٹس رکھتے ہیں. جی. اور جو ہے سمپوزیمز اور سیمینارز رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے بہت ہی لائق لوگ الگ الگ محکموں سے، خاص کر کے جوڈیشری سے، تو لیگل پروفیشن سے، جرنلزم سے، سوشل ایکٹیویزم، ایسے لوگ جو گورنمنٹ کو قریب سے جانتے ہیں اور جو قانون کی باریکیاں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کی طرف سے وہاں پر ڈیبیٹس، سیمینارز وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہاں پر پورے لوگوں کو، خاص کر ایلائٹ جو لوگ ہیں، ان کو وہاں مدعو کر کے اس بات کو ہم پھیلاتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ میسیج پہنچے کہ گورنمنٹ کے پالیسیز، جو بھی پالیسیز آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، وہ صحیح نہیں ہے. اور خاص کر ایک بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بی جے پی جب سے حکومت میں آئی ہے، مائنارٹیز کے خلاف ان کے بہت سے پروگرامز جو ہیں، مائنارٹیز یعنی مسلمز، دلتس، کرسچینز، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. اور جو ہے کئی جگہ وائلنس، مسلمز کے اوپر لنچنگ ہو رہا ہے، اور ریپس ہو رہے ہیں، اور جو ہے مساجد اور چرچز پہ حملہ ہو رہا ہے. کوئی بھی ایک بہانہ بنا کر، اب کسی چرچ پہ حملہ کرنا ہے تو یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں کنورشن چل رہا ہے. کسی کرسچین کے گھر پہ جا کے حملہ کرنا ہے، ان کا بہانہ یہ ہے کہ وہاں بھی کنورشن کر رہے ہیں. 8-10 لوگ مل کے کوئی پریئر کر رہے ہیں، پریئر میٹنگ رکھیں، تو بھی اس کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ کنورشن کے لیے ہے. تو یہ سب چیزیں ہم پبلک کی نوٹس کو لاتے ہیں، اجاگر کرتے ہیں، اور اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پبلک کو بتاتے ہیں. تو آپ نے ایک اہم بات کہی کہ بیسیکلی حکومتی سطح پر یا حکومت میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے جو پولرائزیشن ہوتا ہے یا پھر ایک پرٹیکولر ایجنڈے کے تحت کام کیا جاتا ہے، تو اس کو ایلابریٹ کرنے یا پھر اس سلسلے میں لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے یا پھر لوگوں کو اس سلسلے میں اویئر کرنے کے لیے ایف ڈی سی اے کی جانب سے پروگرامز وغیرہ آرگنائز کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایف ڈی سی اے کا خاص فوکس ایریا جو ہے وہ بیوروکریٹس، لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو ان معاملات میں بیسیکلی رننگ دا گورنمنٹ، اس میں جو ہے بیسیکلی بہت اچھا ہولڈ رکھتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے آپ کی یہ کوششیں رہتی ہے کہ یہاں پر جو چیزیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی لیول پر اس سلسلے میں ان کو اویئر کیا جائے اور ان کے ذریعے سے اس کو کچھ نہ کچھ حد تک کنٹرول کیا جائے. تو یہ قابل مبارک بات ہے. آپ کو کہتا چلوں کہ ہمارے اسپیکرز میں پرشانت بھوشن بول کے سینئر ایڈوکیٹ
جی اور ایکٹیوسٹ جی سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جی وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور جو ہے جناب قریشی صاحب، ایس وائی قریشی ایس وائی قریشی صاحب جی وہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے، جی تو الیکشنز کے بارے میں بہت ہی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، تو ان کو ہم بلائے تھے، اور ایسے ہی ملک کی سطح پر کئی لوگوں کو ہم مدعو کر کے پروگرامز جی رکھے تھے ہم۔ صحیح۔ یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ آپ بہت ہی اعلیٰ سطح کے جو عہدیدار رہ چکے ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے جو اینٹی کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس سلسلے میں اویئرنیس لایا جائے، یہ کام کیا جاتا ہے۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام شہری، ایک عام جو ایک کامن سٹیزن ہے، وہ آج کے اس موجودہ دور میں اور بالخصوص مسلم کمیونٹی یا پھر مائنورٹیز جو ٹارگیٹڈ ہے جس طرح آپ نے بتایا، تو ان لوگوں کو اس ماحول میں کیا رول پلے کرنا چاہیے ایز انڈیویجول کیپیسٹی میں اینڈ ایٹ اے کمیونٹی لیول؟ دیکھیے آج کے ماحول میں ایز اے انڈیویجول ہر ایک آدمی چوکنا رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا سبب، کوئی بھی ایسا ریزن سامنے والے کو نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے کچھ کمیونل فلیئر اپ کچھ کمیونل فلیئر اپ ہو سکے، کچھ تشدد ہو سکے۔ جہاں تک ہو سکے بات کو سلجھا کر بہت ہی صاف سیدھے صاف ستھرے انداز میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو ہے خدا نخواستہ کچھ چھوٹے موٹے جھڑپیں یا چھوٹے موٹے پرابلمس اگر ہو بھی جائیں تو ان کو فوراً پولیس کے نوٹس کو لانا چاہیے، یا پولیس کے اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کی نوٹس کو لانا چاہیے، اور جو ہے اس کو سب قومی لیڈران کو بھی اپنے ساتھ لے کر وہ معاملے کو ذرا ٹھنڈا کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے ایک اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مختلف لیڈرز مختلف سطح پر انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہو، کمیونٹی لیڈرز ہو، یا کمیونٹی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہوں یا جماعتیں ہوں، یا پھر مساجد کے ائمہ و خطیب ہو، تو ان تمام کو مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان میں کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کس طرح سے رول پلے کرنا چاہیے یا کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ کچھ باتیں اس سلسلے میں رکھیں۔ یہ بہت ہی اہم ضرورت ہے ہمارے مساجد میں، ہمارے ائمہ، ہمارے علماء حضرات اور جو ہے ذمہ دار حضرات اور کمیونٹی کے لیڈران اور دانشوران سب مل کے پروگرام بنانا ہے، اور یہ غیر قوم کو ہمارے پہلی بات ہمارے بارے میں جو شک و شبہات ہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔ حال ہی میں اڈپی میں اور چند جگہوں پہ ایسے پروگرام ہمارے جماعت والے بھی کیے تھے، جس کا بہت ہی اچھا ریسپانس رہا، لوگ بہت ہی سراہے۔ اور کیا ہے، ایک مساجد میں خاص کر مساجد کو سینٹر بنا کے ایک کیا ہے ایک انٹریکشن پروگرام اسے ایک تشکیل دے سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ماہانہ اور ویکلی بائی ویکلی ایسا ایک پروگرام رکھ سکتے ہیں جس میں چند غیر قوم کے لوگوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے، یا اسکول سے بچوں کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ تو سب ہمارے جو بھی ہم مسجد میں کرتے ہیں، آ کر وضو بنانے سے لے کر نماز پڑھنے تک، اور وہاں پر واعظ جو ہوتا ہے ہر چیز وہ دیکھنا چاہیے، دیکھ کر ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کو اگر سپوز آپ ایک اسکول سے بچوں کو بلائیں، کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے یہ کیوں ہے، کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اب وضو بنا رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں کرتے ہو آپ لوگ، اس کو ایک پیار سے صحیح انداز میں اس کو بولنا چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں کرنے سے کیا ہے ان کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے، اور جو ہے ایک مسلمانوں پہ کانفیڈنس بھی آتا ہے، اور جو یہ غلط باتیں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں وہ خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ صحیح، ایسی چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک اور آخری سوال، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 30-33 سال پولیس ڈپارٹمنٹ میں سروس کی ہے، تو آج کے مسلم نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ آئی پی ایس
IAS اس طرح کے اس میں اپنے کیریئر بنانے کے سلسلے میں یا اس سلسلے میں پیش رفت کرنے کے بارے میں، تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا بتاتے ہیں؟ کمیونٹی کے نوجوانوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ وہاں پر پارشیلٹی ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اس کو لے کر خدشات ہیں یا پھر جو ہرڈلس ہیں اس کو اوور کم کرتے ہوئے ان ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے کس طرح ہم کمیونٹی اور نیشن کو سرو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک متھ ہے، مسلمانوں کے خلاف پارشیلٹی کی جاتی ہے وغیرہ کر کے جو یہ متھ پھیلایا گیا ہے یہ بہت حد تک صحیح نہیں ہے. اگر ویسا ہوتا تو ہم جیسے لوگ ڈپارٹمنٹس کو آتے ہی نہیں تھے. جی آج بھی جو ہے ہمارے بچیاں IPS میں IAS میں IFS میں سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں جی اور وہ اچھا کام انجام کر رہے ہیں، جی تو لوگ بھی ان کو لائک کر رہے ہیں، سراہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ گھس کر کمپٹیشن کرنا ہے. جی یہ جو فیلڈ ہے یہ سول سروس میں داخلہ لینے کی فیلڈ جو ہے، تو آپ وہاں پر ایک کمپٹیشن کرنا ہے. جی وہ کمپٹیشن میں آپ دوسروں سے سبقت لے جانا ہے. جی اگر آپ سبقت لے گئے اور اس دائرے کے اندر آ گئے تو آپ سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. جی تو ایسی بات ہے. اور جہاں تک میں سوچتا ہوں یہ UPSC یا اسٹیٹ پبلک سروس کمیشنز میں 99% شفافیت ہے. جی تو آپ اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے کہ کوئی پارشیلٹی کی جائے گی کہ نہیں کر کے، آپ اپنا دھیان اپنی پڑھائی میں اور وہ جو پرفارمنس دینا ہے وہ صحیح دینے میں آپ اگر لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا رزلٹ بہتر ہوگا. جی یہ تھے جناب فیروز پاشا صاحب جو ہمارے درمیان موجودہ حالات اور جو NGO سے آپ وابستہ ہے FDCA اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے. ہم البلاغ چینل کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ خیر.